وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يحبسه مرض او وجہ ظاہرۃ او سلطان جائر ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان دین، محترم دوستو، عزیز دینی بھائیوں، اللہ عز اسمہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ عز اسمہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت فرماتے رہے ہیں اور توفیق دیتے ہیں اور اب تک دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی نیک عمل کرے یا اللہ کا کوئی حکم پورا کرے، اس میں اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیک عمل اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے خطبے میں شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو دو روایتیں پیش کی گئی، اس سے اس کا عنوان آپ لوگوں کے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ آج کے اس مذاکرے کا عنوان حج ہے۔ اس لیے کہ اگر مہینوں کو دیکھا جائے، اسلامی مہینوں میں سے چاہے شوال ہو، ذوالقعدہ ہو یا ذوالحجہ ہو، یہ حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں الحج اشہر معلومات کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا ہے، اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حج کے 3 مہینوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو شوال المکرم، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذوالحجہ۔ یہ حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اصلاً اگر ایام حج دیکھا جائے تو 5 دن ہی ہے جس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں یا حج والے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہے جو مہینوں کے ساتھ یا دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، یا بعض عبادتیں ایسی ہے جو جگہوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور کچھ عبادتیں اللہ رب العزت نے عام رکھی ہے۔ جیسے نماز والی عبادت ہے، اس کو عام رکھا ہے، اللہ کے گھر میں پڑھ لے، سفر میں ہو کہیں پہ موقع مل جائے وہاں پہ پڑھ لے۔ اللہ رب العزت نے پوری جگہ کو، زمین کو مسجد اور آلہ پاکی بنا دیا ہے۔
اگر رمضان کو روزوں کو اگر دیکھا جائے، رمضان کے روزوں کو، تو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ 30 مکمل روزے یا 29 جو اسلامی مہینہ اگر آ جائے، مکمل روزے اگر رکھنا ہو تو رمضان ہی میں اس کو رکھنا پڑے گا، اور حکم اور اس کا تقاضا اسی مہینے میں پورا ہوگا۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ نہیں مجھے رمضان میں روزے نہیں رکھنا ہے، میں شوال میں 30 روزے رکھوں گا، یا یہ کہ محرم میں 30 روزے رکھوں گا، یا یہ کہ سفر میں یا ربیع الاول میں 30 روزے رکھوں گا، تو یہ عبادت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان روزوں کو خاص کیا ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ۔ اسی طرح اگر حج کو دیکھا جائے تو ایام حج یہ ذی الحجہ میں ہوتے ہیں، اس میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور جگہ بھی مخصوص ہے کہ مکہ مکرمہ جا کر وہاں پہ حج ادا کیا جائے، تو مخصوص ایام میں مخصوص جگہوں پہ مخصوص ارکان کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ حج شمار کیا جائے گا۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ نہیں میں کسی اور جگہ پہ جا کر حج کروں گا، کسی اور مہینے میں جا کر کروں گا، کسی دوسری مسجد کا طواف کروں گا، کسی دوسری اہم جگہ کا طواف کروں گا، کسی مزار وغیرہ کا طواف کروں گا اور حج کو ادا کر دوں گا، حج کا ثواب لے لوں گا، تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، عید الاضحیٰ جو عید ہے اس کے ایام میں جو قربانی وغیرہ دی جاتی ہے، تو ان ایام میں ہی واجب قربانی ادا کی جاتی ہے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ نہیں میں رمضان میں قربانی دوں گا اور ان ایام میں روزے رکھوں گا، تو بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ عبادتیں مخصوص رکھی ہے، کچھ عبادتیں ایام کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہے، اور کچھ عبادتیں جگہوں کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عبادتیں دی ہے یا جن کا حکم دے رکھا ہے وہ 3 طرح کی عبادتیں ہیں۔ سب سے پہلی عبادت بدنی عبادت، یعنی جس میں بدن کو استعمال کیا جائے، جیسے نماز ہے اس میں بدن کو استعمال کیا جاتا ہے، رکوع سجدے وغیرہ کیے جاتے ہیں، اسے بدنی عبادت کہتے ہیں۔ دوسری عبادت اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ مالی عبادت ہے، کہ جس میں مال کو لگایا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے صدقات نافلہ یا صدقات وغیرہ ہے، یا صلہ رحمی کے طور پہ مال وغیرہ کو خرچ کرنا ہے، یہ ساری مالی عبادتیں ہیں۔ اور تیسری عبادت جو ان دونوں کا سنگم ہے، مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی سنگم ہے، وہ عبادت اللہ رب العزت نے حج کو رکھا ہے، کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے اور بدن بھی لگتا ہے، کہ مال کے ذریعے سے سفر کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اور بدن کے ذریعے سے مناسک حج ادا کرتا ہے، حج کے سارے اعمال ادا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حج کو فرض رکھا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، جو آیت کریمہ پڑھی گئی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، لازم ہے، من استطاع، کہ جس کے اندر اس سفر کی استطاعت ہو اور حج کو کرنے کی قابلیت ہو۔ آگے ذکر کر رہے اللہ رب العزت ومن کفر، کہ جو حج کا انکار کرے، چاہے زبان سے انکار کرے یا اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے انکار کی صورت اختیار کر دے، تو اللہ رب العزت عالمین سے، عالم والوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کو ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی بنی الاسلام علی 50 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ کلمہ شہادت کو ذکر کیا، اسی طرح دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کیا، تیسرے پہ زکوٰۃ کو ذکر کیا، چوتھے پہ روزے کو ذکر کیا، اور 5ویں پہ حج کو ذکر کیا۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ جیسے ایک عمارت کی بنیاد 5 کالم پر 5 ستونوں پر رہتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد بھی ان 5 اعمال اور 5 احکامات اور 5 ارکان پر ہے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے کیا معنی ہیں؟ حج کے معنی ہیں حج یحج حجن، ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی بڑی چیز کی نیت کرنا، کسی بڑی چیز کی نیت کرنا، کسی ایک طرف نیت کر کے مبارک سفر کی نیت کرنا، اسے حج کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں حج کہتے ہیں اوقات مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ کے ساتھ اور امکنہ مخصوصہ میں جو اعمال ادا کیے جاتے ہیں اسے حج کہتے ہیں۔ مخصوص اوقات میں یعنی مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پہ مخصوص اعمال جو کرتے ہیں اسے حج کہتے ہیں۔ مخصوص ایام، مخصوص دنوں میں حج کے 5 دن ہیں، حج کے 5 دن ہیں۔ ان دنوں میں جا کر مخصوص جگہوں پر مکہ میں اور مکہ کے حدود حرم وغیرہ میں، مینا، عرفات وغیرہ، اور بیت اللہ میں جا کے مخصوص اعمال جو حج کے اعمال ہے، طواف ہے، قربانی ہے، سعی وغیرہ ہے، حلق ہے، رمی وغیرہ ہے، قربانی ہے، یہ اعمال کرنے کا نام حج ہے۔ یہ حج ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ اس میں مختلف اقوال ہے حج کی فرضیت میں، کہ کوئی کہتا ہے سن 5 ہجری میں، سن 6 ہجری میں، کوئی کہتا ہے سن 7 ہجری میں، کوئی کہتا ہے سن 8 ہجری میں، کوئی سن 9 ہجری میں کہتا ہے، اور ایک قول سن 10 ہجری کا بھی ہے۔ ان سارے اقوال کو اگر دیکھا جائے تو راجح قول اور صحیح قول جو پتہ چلتا ہے وہ سن 9 ہجری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں آپ کو امیر حج بنا کر صحابہ کا بہت بڑا قافلہ اور بہت بڑی جماعت حج کے لیے روانہ کر دیا، حج کے لیے روانہ کر دیا۔ اور جو آیت کریمہ پڑھی گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ انہی ایام میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ عام الوفود میں نازل ہوئی۔ عام الوفود کہتے ہیں وہ سال جس سال وفد کے وفد، جماعت در جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر رہی تھی۔ اور یہ فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ ہوا، سن 9 ہجری میں بھی ہوا۔ چنانچہ سن 9 ہجری کا قول یہ زیادہ راجح ہے اور زیادہ صحیح بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں آپ کا پہلا اور آخری حج فرمایا ہے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے احکامات دائمی طور پر آنے والے قیامت تک کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ حج ہے۔ حج کے معنی قصد اور ارادہ کرنا، اسی طریقے سے مخصوص دنوں میں مخصوص جگہوں پر جا کر مخصوص اعمال کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے اسے حج کہتے ہیں۔ حج کی فرضیت یہ تو آ گئی کہ کب ہو، کس پر حج فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اس سفر کی طاقت رکھے، اس سفر کی استطاعت رکھے۔ حدیث میں بھی ذکر کیا حج کی فرضیت کے تعلق سے، اور آیت کریمہ میں ایک جگہ ذکر کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی
دونوں باپ بیٹوں نے مل کر بیت اللہ کو مکمل کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ ہم نے گھر کو بنا دیا، اب کیا کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ اب لوگوں کو بلاؤ، حج کے لیے بلاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے بلاؤں، کیسے آواز لگاؤں؟ کہا کہ تم ایک پہاڑ پر، وہ قریب میں جبل ابو قبیس جو پہاڑ ہے، اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو وادی ہے، یہاں کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، آواز لگاؤ، آواز کا پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی، اور اس وقت قیامت تک آنے والی انسانیت نے جن جن لوگوں نے لبیک کہا وہ حرمین شریفین کی زیارت کو کیا ہوتے ہیں؟ پہنچتے ہیں۔ جنہوں نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی مرتبہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں طواف وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے وہ حج کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادتوں کو کیا کیا ہے؟ انجام دیا ہے۔ حج کے طواف، حج کی عبادتیں یہ اسلامی طرز اور اسلامی طور طریقے پر ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں عرب میں عمرو بن لوحی، اس نے جب بت پرستی اور شرک پرستی کو جنم دیا تو اس کے بعد سے اس کی عبادتوں میں کیا کمی بیشی وغیرہ کر دی گئی۔ بہرحال حج کا یہ حکم دیا گیا، جو صاحب نصاب ہو، جس کے اندر حج کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو، وہ حج کو جائے گا اور وہ حج کرے گا، اسی پر حج کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ حج کے فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہ کرے، اسی طریقے سے اس کو کوئی عذر لاحق نہ ہو، نہ طبعی عذر ہے نہ شرعی عذر ہے، اس کے باوجود اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو اس کی سخت وعید حدیث میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو اس لیے حج جب فرض ہو جائے تو حج کی عبادت کو فوراً کر دینا چاہیے، اور فوراً اس کی فکر میں لگ جانا چاہیے کہ بھئی میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اس سال اب مجھے حج کا نمبر لگانا ہے یا حج کو جانا ہے۔ اگر یہ فکر اوڑھیں گے اور فکر کریں گے تو اللہ رب العزت خود بخود راستے بھی کھول دے گا، اور خود بخود اس کے اسباب بھی الگ الگ اعتبار سے پیدا فرمائے گا، اور اس عمل کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے حج بھی فرض ہوتا ہے، جیسے روزہ ان کے ایام میں فرض ہوتا ہے، حج بھی اسی طریقے سے فرض ہوتا ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے جو شرط ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کے علاوہ کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ ان کا تو داخلہ ہی ممنوع ہے۔ حرمین شریفین میں ان کا تو داخلہ ہی ممنوع ہے۔ 99 ہجری میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا، ممنوع قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر حج بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تو 9 ہجری میں اس سال یہ بھی اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اب کہہ دو کہ حرمین شریفین میں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اب آج کے بعد قیامت تک کوئی حرم میں داخل نہیں ہوگا، صرف مسلمان اور مومن اس میں داخل ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ بالغ ہونا شرط ہے، اس لیے کہ بالغ یہ مکلف ہوتا ہے، نابالغ ہے یا یہ کہ نابالغ ہے اس پر تو حج، نماز ہی فرض نہیں، روزہ ہی فرض نہیں، تو حج کہاں سے فرض ہوگا؟ اسی طریقے سے عقل مند ہونا چاہیے۔ کوئی اگر پاگل ہے، اس کے پاس اس کے حصے میں ہزاروں روپے لاکھوں روپے دولت ہے، لیکن حج اس پر فرض نہیں ہے، عقل مند ہونا چاہیے۔ تو مسلمان ہو، اسی طریقے سے بالغ ہو، اسی طریقے سے عاقل ہو۔ تو عقل مند ہوگا تو حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اور آزاد ہونا چاہیے، غلام ہے، باندی ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔
اور ایک شرط ہے استطاعت، صاحب نصاب ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے، صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حج کو جانے تک، گھر سے نکلنے سے لے کے حج کو جانے تک اور حج سے گھر پر واپس آنے تک، حج سے گھر سے نکلنے سے حج ادا کر کے گھر کو واپس آنے تک یہ سفر کا پورا اس کا انتظام ہو، اور ان ایام میں، جتنے ایام میں اس کے حج کا سفر ہو، اس کے اہل و عیال کا خرچہ بھی اتنے دنوں کا گھر میں موجود ہونا چاہیے، اتنے دنوں کا موجود ہونا چاہیے۔ اتنی اگر مقدار میں اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مان لو ابھی جو حج ہو رہا ہے، کمیٹی سے اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو ایک آدمی جا کر 4.5 لاکھ روپیے میں آ رہا ہے، 4.5 لاکھ روپیے اس کا یہ سفر کا خرچ ہے۔ درمیان میں اس کو جو بھی لگے گا 25 ہزار روپیے، اس کو 5 لاکھ روپیے پکڑ لو، اور گھر کا جو خرچہ ہے اہل و عیال کا مہینے کے اعتبار سے، 40 دن کے اعتبار سے، وہ خرچہ اگر لیا جائے موٹا موٹا 5 لاکھ، 5.25 لاکھ روپیے، ضرورت سے زائد اگر کسی کے پاس ہے، ضرورت سے زائد اگر کسی کے پاس ہے، اتنا 5 لاکھ روپے چاہے کیش کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو، اس بندے یا بندی پر حج فرض ہے، اس بندے یا بندی پر حج فرض ہے۔ یہ حج کی فرضیت کا مسئلہ سن لو، یہ صاحب استطاعت اسے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے استطاعت میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مجبوری وغیرہ بھی نہ ہو، مجبوری وغیرہ جیسے حدیث میں ذکر کیا ہے، من لم یحبسہ مرض، کہ وہ شخص جس کو اس کی بیماری نہ روکے، کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہے، او وجہ ظاہرۃ، کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں ہے، کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سالڈ ریزن بھی نہیں ہے کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ حج کو نہیں جا سکتا، یا یہ کہ مجبوری وغیرہ ہے، او سلطان جائر، گورنمنٹ ظالم بھی نہیں ہے کہ پکڑ کے روک رہی کہ حج کے راستے وغیرہ سب بند کر دیے گئے، ولم یحج، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ حج نہ کرے، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ حج نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو وہ مر جائے اگر چاہے یہودی بن کر یا نصرانی بن کر۔ تو صاحب استطاعت ہونے کے بعد کوئی عذر نہ ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے، حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ تو 5.5 لاکھ روپیے اگر کسی کے پاس ہو، حج کو جا کر آ سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی عذر نہ ہو، پاسپورٹ وغیرہ کی سب تیاری ہو، تو پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اگر وہ تاخیر کرے گا حج کے ادا کرنے میں تو پھر تاخیر کا گناہ ہوگا، اور اس کی وعید بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی کہ ایسا شخص چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہودی اور نصرانی اس لیے ذکر کیا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی اور نصرانی حج نہیں کرتے، وہ تو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو چاہتے ہیں، وہ تو بیت اللہ کو گرانے اور ڈھانے کے چکر میں ہیں، ان کو بیت اللہ سے اور حج سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو فرض ہونے کے بعد یہ ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نئے نئے عذر نکالتے ہیں یا اپنی طرف سے پیدا کرتے ہیں۔ مان لو حج کی استطاعت ہے، جا کر آ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر کی بچی اور بچہ ہے، اس کی شادی کرا دیں گے، اس کی ذمہ داری ہے، پہلے شادی کرا دیں گے، اس کے بعد پھر حج کو جائیں گے۔ شادی کرانا یہ ذمہ داری ہے، یہ کان کھول کر سن لو، شادی کرانا بچی اور بچیوں کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن شادی پر لاکھوں روپے خرچ کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرض نہیں کیا کہ تم بچی اور بچی کی شادیوں پہ لاکھوں روپے کیا کرو، خرچہ کرو۔ بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بیٹے کا ولیمہ سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس عذر اور اس بہانے کو سامنے رکھ کر
حج کو موقوف کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ فرض ہے تو یہ غلط بات ہے، یہ گناہ والی بات ہے۔ بلکہ حج کو جو جائے گا تو حج کی فضیلت میں اللہ نے یہ ذکر کیا اور خود اللہ کے رسول نے بھی ذکر کیا کہ حج کرنے والا کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوتا، برکتیں آتی ہیں، اس سے برکتیں آتی ہے۔ تو یہ بیجا اور غلط عذر ہے، یہ عذر شرعی بھی نہیں ہے اور معقول عذر بھی نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے لاکھوں روپے جمع کر رہے اور حج کو کیا کر رہے، موقوف کر دے رہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور لاکھوں روپے پڑے، سوچتے ہیں کہ خود کا مکان اچھے سا عالیشان بنا لیں گے۔ عالیشان مکان بنانا یہ فرض نہیں ہے، آپ پترے کا مکان بنا کر بھی رہ سکتے، ضرورت ہے، رہنے سہنے کی چیزیں اللہ نے ضرورتاً رکھی ہے۔ مکان کے چکر میں اگر حج فرض ادا نہیں کرے گے تو تاخیر کا گناہ لازم ہو جائے گا اور یہ بھی معقول عذر نہیں ہے، شریعت اس کو عذر نہیں مانتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو اعلیٰ ڈگری دینا ہے، بڑی ڈگری دینے کے چکر میں اور بہت زیادہ روپیے پیسے بھرنے کے چکر میں خود کی ذات پہ جو حج فرض ہو جاتا ہے وہ حج ادا نہیں کرتے کہ بھئی اولاد کو بڑی ڈگری دینا ہے، اس میں لاکھوں روپے بھرنا ہے، یہاں پہ اتنی فیس بھرنا ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ یہ بھی کان کھول کر سن لو، یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ معقول عذر نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والا عذر نہیں ہے، شریعت بھی اس عذر کو نہیں مانتی۔ حج کی جو فرضیت ہو گئی، پہلے اس فرضیت کو ادا کرو، اللہ رب العزت سارے راستے آسان کر دے گا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ والدین نے حج نہیں کیا، اب ان سے پہلے میں حج پہ کیسے جاؤں۔ بعض مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حج میرے پہ فرض ہو گیا لیکن ماں باپ نے کیا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے والدین کو کروں۔ فرضیت سب کی الگ الگ ہے، بھئی نماز میرے اوپر فرض ہے تو میرے ماں باپ پر بھی فرض ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ماں باپ نہ پڑھے میں پڑھ لوں گا تو ماں باپ کی نماز ادا ہو جائیں گی، یا ماں باپ پڑھ لیں گے تو میری ادا ہو جائیں گی۔ فرضیت اللہ رب العزت نے سب الگ الگ رکھی ہے، تو جس پر فرض ہو وہ پہلی فرصت میں حج کر کے آ جائے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض کرنا ہے، ضروری ہے، اگر تاخیر کرے گے تو اس کا گناہ لازم آئے گا۔ پاسپورٹ وغیرہ کی تیاری بعض لوگ نہیں کرتے، کروڑوں روپیے ہوتے، لاکھوں روپیے ہوتے، لیکن پاسپورٹ نہیں بناتے، سوچتے کہ چلو بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو جوان ہیں، ابھی رہنے دو، جب عمر تھوڑی ڈھل جائیں گی تو پھر حج کو چلے جائیں گے، سارے ذمہ داری ادا کر دیں گے، اس کے بعد پھر حج کو جائیں گے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے، غیر شرعی سوچ ہے۔ حج تو جوانوں کی عبادت ہے، حج کا جو سفر ہے یہ تو جوانوں کی عبادت ہے، یہ پختہ بدن اور پختہ طاقت والوں کی عبادت ہے۔ حج کرنا یہ کمزوروں کی عبادت نہیں ہے۔ حج میں تو مجاہدات ہے، حج کا سفر عاشقانہ سفر ہے، حج کا سفر مجاہدے والا سفر ہے۔ تو پہلی فرصت میں جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کی ساری کارروائی کرنا یہ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ درخواست دے دے، حج کمیٹی سے بھر دے، نمبر نہیں آیا وہ الگ عذر ہے، نمبر اگر نہ آئے وہ الگ عذر ہے، لیکن کم از کم کمیٹی سے درخواست دینا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حج کی فرضیت اور حج کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو وصیت لکھنا فرض ہے۔ اگر میں مر جاؤں، وصیت کیا لکھنا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں جو میں جائیداد چھوڑ رہا ہوں، تہائی حصے میں، 1/3 تہائی حصے میں اگر میرا حج بدل ہو جاتا ہے تو اس میں حج کرانا پڑے گا۔ یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے۔ تو جب حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں حج کو کرنے کی فکر کرے، ورنہ اللہ رب العزت فرما رہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو حج کا انکار کر دے۔ انکار کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک تو زبان سے انکار کر دینا کہ حج فرض نہیں ہے، اسلام میں حج کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک بعض مرتبہ اپنے کرتوت سے بتانا،
اپنے اعمال سے بتانا کہ میں حج سے بیزار ہوں یا وہ سفر میں نہیں کر سکتا یا مجھے نہیں جانا ہے، اس کی فرض ہونے کے باوجود تیاری نہ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے کہ جو کوئی اگر ایسا کرے گا اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اس فرضیت کے ادا نہ کرنے پر موت دے دیتا ہے، وہ فرضیت اس کے ذمے باقی رہتی ہے، وہ عذاب اور وہ گناہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے۔ تو یہ ہے حج اور اس کی فرضیت وغیرہ۔ جن جن لوگوں پر اپنا ہر ایک سروے لے کہ بھئی فرض ہے یا نہیں ہے، علماء سے پوچھے، مفتیوں سے پوچھے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اور زبردستی معقول عذر پیدا نہ کرے، زبردستی عذروں کو پیدا نہ کرے کہ یار یہ بھی عذر ہو سکتا ہے، یار یہ بھی عذر ہو سکتا ہے۔ کیا مفتی صاحب کو پوچھنے کا، کیا دارالافتاء سے فتویٰ طلب کرنے کا؟ اپنے سے بڑا کوئی مفتی ہے کیا؟ اپنے دل سے بڑا کوئی مفتی ہے کیا؟ تو ایسے زبردستی کے مسائل اور عذر خود پیدا مت کرو۔ خود اگر عذر پیدا کرنے لگو گے تو آپ کا مفتی شیطان بن جائے گا، اور شیطان آپ کے اندر گھس جائے گا اور نئے نئے فتوے نکالے گا خود آپ کی طرف سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے خون میں یا رگوں میں گھس کر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ محدثین نے دونوں باتیں لکھی ہے، اس میں اصل حقیقت بھی لکھی ہے بعض محدثین نے، اور بعض محدثین نے اس کا مجازی معنی بھی لکھا ہے، صورتاً معنی، کہ آگے حقیقتاً گھس جاتا ہے شیطان خون کے اندر، نسوں کے اندر گردش کرتا ہے، اور پھر یہ شیطانی اعمال کرنے پر اپنے آپ کو ابھارتا ہے اور لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا صورتاً یہ معنی لکھا ہے، مفہوم لکھا ہے حدیث کا، کہ شیطان اندر گردش کر کے اپنے خیالی پلاؤ بنا کے دل سے کچھ بھی نئے نئی چیزیں ایجاد کراتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ صاحب استعداد لوگ علماء سے اور مفتیوں سے مسائل اس لیے نہیں پوچھتے کہ ڈرتے ہیں کہ کہیں حرام کا فتویٰ آ جائے تو چپ خامخواہ رکنا پڑے گا، چپ خامخواہ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محض اس وجہ سے مسائل نہیں پوچھتے اور کہتے ہیں کہ چندو بعد میں کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا معلوم تھا، پھر بولتے بھی کہ چلو معلوم نہیں تھا جب تک کیا چل جاتا، معلوم ہونے کے بعد کرے تو الگ بات ہے، اور اسی وجہ سے معلوم بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو حج یہ فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ جن پر حج فرض ہو جائے وہ پہلی فرصت میں حج کی تیاری کرے، چاہے وہ گھر کی مستورہ ہو یا پھر مرد ہو، سب حج کے لیے جائے۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا